السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرا نام نازش ہے اور میں آپ کی بھیجی ہوئی ریئر ہارر اسٹوری کو نریٹ کرتی ہوں اور سچے ہارر واقعات لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی کوئی واقعہ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا ایک واٹس ایپ نمبر ہے، آپ وائس میسج کے ذریعے اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ آیت الکرسی کا حصار ضرور کر لیں کیونکہ جب ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بڑے انٹرسٹ سے ہمارے ارد گرد جمع ہو کر اپنا ذکر سنتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں ایک شخص نے بھیجی ہے اسلام آباد سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ تو چلیں انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ H9 قبرستان، اسلام آباد کی وہ رات جسے یاد کر کے آج بھی جسم کانپ اٹھتا ہے۔ رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اسلام آباد کی سڑکیں سنسان تھیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور H9 قبرستان کے پاس دھند اترنا شروع ہو چکی تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور بہت زیادہ سردی تھی۔ میرے دوست کامران نے کہا چلو شارٹ کٹ راستے سے چلتے ہیں۔ میں نے منع کیا، اس قبرستان کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب باتیں سنی ہیں، لیکن خیر ہم چل پڑے۔ جیسے ہی ہم قبرستان کے گیٹ کے پاس پہنچے اچانک موبائل نیٹ ورک غائب ہو چکا تھا اور گاڑی بھی خود بخود بند ہو چکی تھی۔ خاموشی ایسی جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ پھر ٹک ٹک ٹک، جیسے کوئی گاڑی کی چھت پر انگلیاں مار رہا ہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کامران نے باہر دیکھا اور وہیں پتھر سا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ پیچھے مت دیکھنا، لیکن میں نے دیکھ لیا۔ ایک سفید کفن میں لپٹی ہوئی عورت قبروں کے درمیان کھڑی تھی، سر جھکا ہوا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ گاڑی کے بالکل پیچھے۔ میں نے چیخ ماری، گاڑی اسٹارٹ نہ ہوئی۔ پھر شیشہ خود بخود دھندلا سا ہو گیا اور دھند پر کسی نے انگلی سے لکھا واپس جاؤ۔ کامران رونے لگا۔ اچانک قبرستان کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر ایک بوڑھی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ میری قبر کیوں کھولی؟ ہم نے کبھی قبر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن مٹی کھدنے کی آواز صاف آ رہی تھی، خرر خرر، جیسے کوئی قبر کے اندر سے باہر آ رہا ہو۔ پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم دونوں نے پیچھے دیکھا، سیٹ پر گیلی مٹی پھیلی ہوئی تھی اور مٹی پر چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان۔ اسی لمحے گاڑی خود بخود اسٹارٹ ہو گئی۔ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سامنے راستے میں ایک جنازہ جا رہا تھا۔ رات 2 بجے کا ٹائم تھا، وہ بھی بغیر لوگوں کے، صرف جنازے کی چارپائی چل رہی تھی خود بخود۔ کامران بے ہوش ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب آنکھ کھولی سب کچھ غائب۔ صبح فجر کا وقت تھا۔ ہمیں اس وقت ہوش آیا۔ ہم گاڑی میں تھے لیکن قبرستان کے اندر، جہاں گاڑی جا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو گاڑی پر مٹی سے لکھا تھا اگلی بار واپس نہیں جاؤ گے۔ ہم بھاگتے ہوئے نکلے۔ گھر پہنچے تو کامران کو بہت تیز بخار چڑھ چکا تھا۔ 3 دن بعد اس نے بتایا جب وہ شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا، اس نے جو عورت دیکھی تھی اس کا چہرہ نہیں تھا، صرف سیاہ خلا تھا۔ اور سب سے خوفناک بات، اگلے دن جب گاڑی صاف کروا رہے تھے، پچھلی سیٹ کے نیچے سے ایک پرانا کفن کا ٹکڑا ملا، گیلی قبر کی مٹی میں لپٹا ہوا۔ آج بھی کامران رات کو H9 قبرستان کا نام سن کر کانپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے قبرستان میں آدھی رات کے بعد H9 اب بھی کبھی کبھی ایک سفید سایہ نظر آتا ہے جو راستہ مانگتا نہیں، ساتھ لے جاتا ہے۔ آپ کو یہ خطرناک سی ہارر اسٹوری کیسی لگی، جو کہ بالکل سچی تھی؟ اگر آپ H9 قبرستان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا ایسی کوئی سچی کہانی سنی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ اگلی کہانی شاید آپ ہی کی ہو۔
اور میرے کامنٹ میں ایک اچھا سا کامنٹ بھی لکھیں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔